غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں منصور قاسمی، امام و خطیب مسجد عمر فاروق ناگ منگلہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جو بات آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ گزشتہ کل 21 جون فادر ڈے تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ فادر ڈے ہے، لیکن جب لوگوں کے اسٹیٹس دیکھا تو ہر کسی نے اپنے اسٹیٹس پر ہیپی فادر ڈے، آئی مس یو، آئی لو یو پپا رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے 2-3 باتیں آپ سے شیئر کی جائیں۔ اسی طریقے سے فادر ڈے، مدر ڈے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، آج کا مسلمان کس کی چال چل رہا ہے اور کن لوگوں کے کلچر کو اپنا رہا ہے۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے، کسی ایک دن کو مخصوص کر کے فادر ڈے، مدر ڈے منا لینے سے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں ہوتے۔ افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں پر جو ایسے لوگوں کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، جو خود اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کراتے ہیں یا کسی آشرم میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے، مذہب اسلام نے ماں باپ کے جو حقوق بیان فرمائے، کسی اور دھرم، کسی اور مذہب نے وہ حقوق بیان نہیں فرمائے جو مذہب اسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اب کل چونکہ فادر ڈے منایا گیا تو باپ کے تعلق سے مذہب اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، یعنی ربا کی خوشی ابا کی خوشی میں ہے، ابا خوش تو ربا خوش، ابا ناراض تو ربا بھی ناراض، یعنی باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ باپ اگر بچوں سے ناراض ہے تو اللہ بھی ان بچوں سے ناراض ہے۔ بتائیے، باپ کا جو مقام، جو مرتبہ مذہب اسلام نے بیان فرمایا ہے، کون سا دھرم، کون سا مذہب ہے جو باپ کے تعلق سے ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہوں؟ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچوں سے مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تیرا مال، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب تیرے باپ کا ہے۔ مذہب اسلام یہ نہیں چاہتا کہ فادر ڈے منا کر ایک دن میں باپ کے حق کو ادا کر دیا جاتا ہو یا باپ سے محبت جتائی جاتی ہو، بلکہ مذہب اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر دن فادر ڈے ہے، ہر دن مدر ڈے ہے، اور ان کے حقوق کی جو قرآن بات کرتا ہے۔ کون سا مذہب ہے جو اتنے اعلیٰ پیمانے پر ماں باپ کے حقوق بیان فرماتا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا حکم ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کو بیان کرنے کے بعد نہ نماز کا ذکر کیا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، بلکہ اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ دیکھیے، باپ کی اہمیت، باپ کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یا بیوی نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا، یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تینوں صورتوں میں شریعت نے عدت مقرر کی اس عورت پر، یعنی اس کی بیوی پر۔ طلاق اور خلا کی عدت 3 حیض سے پاک ہونا ہے۔ 3 حیض سے پاک ہونے کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے نکاح کرے گی تو نکاح نہیں ہوگا، حرام ہوگا، زنا میں شمار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے انتقال ہونے کے بعد 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد نکاح کرے گی، اس سے پہلے نکاح کرے گی تو نکاح نہیں ہوگا۔ اس کی ایک حکمت علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ اگر طلاق، خلا یا شوہر کے انتقال کے فوراً بعد لڑکی نکاح کرے گی دوسرا، تو عین ممکن ہے کہ وہ حمل سے ہو، لیکن اسے حمل کا پتہ نہ ہو۔ اب ایسی صورتحال میں وہ فوراً شادی کر لے گی۔ اب اولاد ہونے کے بعد وہ ہونے والا شوہر اس بچے کے ساتھ والد کے طور پر اپنا نام لکھ لے گا، حالانکہ وہ بچہ ہے پہلے والے باپ کا۔ اب اس میں شبہ ہو سکتا تھا، یہ عورت طلاق ہونے کے بعد، خلا ہونے کے بعد، یا شوہر کے انتقال کے بعد جو ہے وہ خیانت کر سکتی تھی، وہ جھوٹ بول سکتی تھی۔ تو اس لیے شریعت نے عدت مقرر کر دی کہ جب تک 3 حیض سے پاک نہیں ہوگی اس وقت تک وہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ انتقال کے موقع پر 4 مہینے 10 دن مکمل ہونے سے پہلے وہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ایسی صورتحال میں وہ حمل کو چھپانا چاہے تو بھی چھپا نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں اسلام میں، شریعت میں باپ کی اور حسب و نسب کی کس قدر اہمیت ہے کہ طلاق ہونے کے بعد یا خلا ہونے کے بعد یا شوہر کے انتقال ہونے کے بعد نکاح تو ٹوٹ جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، اجنبی بن جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شریعت عدت میں جو ہے انتظار کراتی ہے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے والے شوہر کا حصہ اس عورت کے رحم میں ہو اور اسے پتہ نہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ عورت خیانت کرے اور باپ کو باپ کا حق نہ ملے اور اس کی اولاد کو کسی اور کی طرف منسوب نہ کیا جائے، نسب محفوظ رہے۔ تو اس لیے شریعت نے یہ پابندی لگا دی کہ عدت کے ایام گزرنے سے پہلے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، نکاح کرے گی تو نکاح نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے اس میں عورت جب اسے طلاق ملے گی یا خلا لے گی یا شوہر کا انتقال ہوگا، جب شریعت نے اتنے دن مقرر کر لیے تو ایسی صورتحال میں عورت اپنے حمل کو چھپانا چاہے تو بھی چھپا نہیں سکتی، جھوٹ بھی نہیں بول سکتی، خیانت کرنا چاہے تو بھی خیانت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ حیض کے آنے سے اور حیض کے بند ہونے سے اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اب ایک حکمت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مزے کی یہ لکھی ہے کہ جب شوہر طلاق دے گا یا بیوی اپنے شوہر سے خلا لے گی، اس کی عدت شریعت نے تین حیض مقرر کی، لیکن جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو 4 مہینے 10 دن کیوں مقرر کی، اس کی عدت زیادہ کیوں کی؟ تو بڑے مزے کی بات یہ لکھی ہے، ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ جب طلاق دے گا شوہر یا بیوی خلا لے گی، ایسی صورتحال میں شوہر تو زندہ رہے گا، وہ تجسس کرے گا، وہ نگرانی کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حسب و نسب میں گڑبڑ نہ کیا جاتا ہو۔ لیکن شوہر کے انتقال ہونے کے بعد یہ نہ تجسس کر سکتا ہے نہ نگرانی کر سکتا ہے، اب یہ تو اس دنیا سے اس کا رشتہ کٹ چکا۔ تو اس لیے شریعت نے اس کے لیے تھوڑے دن اور بڑھا دیے کہ 4 مہینے 10 دن گزرنے سے پہلے وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ 4 مہینے 10 دن میں تو بہت اچھی طریقے سے واضح طور پر پتہ لگ جائے گا کہ یہ عورت حمل سے تھی یا نہیں تھی۔ حمل سے تھی تو اس کا حمل کھل کر سامنے آ جائے گا، یہ عورت اس صورت میں چھپا نہیں سکتی۔ تو اس لیے شریعت نے یہ عدت مقرر کی اور باپ کو باپ کا حق دلایا۔ اس باپ اور جو پلنے والا بچہ ہے جو اس کے رحم میں ہے وہ کس کا ہے وہ کلیئر کٹ جب تک معلوم نہیں ہوتا، اس وقت تک شریعت اس لڑکی کو اور لڑکے سے نکاح کرنے کی پرمیشن نہیں دیتی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، اس لیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے، آسانی کے ساتھ منٹوں میں یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورت حمل سے ہے یا نہیں ہے۔ ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں جس میں بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عورت حمل سے ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ غلطی نہ کریں کہ ہم میڈیکل چیک اپ کرا کے دوسرے سے شادی کر لیں گے۔ علماء نے ایک حکمت بیان کی ہے، ورنہ اللہ کا حکم یہی ہے آپ حمل سے ہو یا نہ ہو، طلاق اور خلا کی عدت 3 حیض سے پاک ہونا ہے، کسی بھی حال میں وہ ایام گزرنے کے بعد ہی نکاح کریں گے، اس سے پہلے نکاح کریں گے تو بالکل نکاح نہیں ہوگا، بھلے سے آپ نے میڈیکل چیک اپ کرا بھی لیا ہو۔ اور اسی طریقے سے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد ہی نکاح کریں گے، بھلے سے آپ نے میڈیکل چیک اپ کرا لیا ہو، بھلے سے آپ حمل سے نہ ہو، ان ایام کے گزرنے سے پہلے آپ نکاح نہیں کر سکتی، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طلاق اور خلا کے ذریعے سے میاں بیوی کا رشتہ کٹتا ہے، لیکن بچوں کا رشتہ اپنے ماں باپ سے نہیں کٹتا۔ اس لیے اگر طلاق یا خلا کے بعد بچے اگر باپ کی کسٹڈی میں ہیں تو باپ ان بچوں کو اپنی ماں سے ملنے سے روک نہیں سکتا اور چھپا بھی نہیں سکتا۔ اگر ایسا کرے گا تو بہت بڑا ظالم ہوگا، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اور ان بچوں کو جو ماں کی ممتا سے روک رہا ہے ان بچوں کی آہ بھی اس باپ کو لگے گی۔ اور اسی طریقے سے بچے ماں کی کسٹڈی میں ہیں، ماں بچوں کو باپ سے روکتی ہے یا باپ سے چھپاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں ماں ظالم ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، اور ان بچوں کو جو باپ کی شفقت سے باپ کی محبت سے روک رہی ہے ان بچوں کی آہیں بھی ان ماؤں کو لگے گی۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر بچے باپ کی کسٹڈی میں آتے ہیں تو باپ اس کی ماں کو دکھانے سے روکتا نہیں، چھپاتا بھی نہیں، لیکن جب ماں کی کسٹڈی میں چلے جاتے ہیں تو بعض مرتبہ عورتیں یہ غلطی کرتے ہیں کہ باپ کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، باپ جو ہے بچوں کے دل دماغ میں باپ کا غلط امیج پیدا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بچوں کو باپ سے ملنے سے روکتے بھی ہیں، چھپاتے بھی ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ گناہ کبیرہ۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، جب اولاد نہیں ہوتی تو اوروں کے بچوں کو لے کر پالتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے دوسروں کے بچوں کو لے کر پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرتے ہیں،
بہت اچھی بات ہے، لیکن غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ان بچوں کی شادی کا وقت آتا ہے، نکاح کا وقت آتا ہے، تو ان بچوں کے نام کے ساتھ والد کے طور پر اپنا نام لکھ لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر یا کسی اور موقع پر ان بچوں کے نام کے ساتھ ان کے اپنے اصلی باپ ہی کا نام لکھنا چاہیے، بھلے سے آپ نے پالا ہو، بھلے سے آپ نے تعلیم دلائی ہو، بھلے سے آپ نے پرورش کی ہو، لیکن اس بچے کے ساتھ اس کے اپنے اصلی باپ ہی کا نام لکھا جائے گا۔ اپنا نام لکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر بچہ کہیں سے ملا، والد کا پتہ نہیں، تو ایسی صورتحال میں بھی شریعت نے اس بچے کے ساتھ والد کے طور پر اپنا نام لکھنے سے منع کیا ہے۔ اگر بچے کے باپ کا پتہ نہ ہو تو ایسی صورتحال میں نکاح نامہ میں ایسا لکھا ہے کہ میں اس بچے کا سرپرست ہوں، اس کے باپ کا مجھے پتہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کے باپ کا پتہ نہ ہو تو جس کا نام آئے اس کا نام باپ کے طور پر اس بچے کے ساتھ لکھ دو، یہ خیانت ہے۔ پوری باتیں تھیں تو میں نے آپ سے شیئر کی، آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات، مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔